یقوم ذلك المقام غیری او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وعن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طوبى من رعاني وآمن بي وطوبى 7 مرات من لم يراني وآمن بي أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من أشد أمتي لي حبا ناس میں یکونون بعدی یود احدهم لو رعانی بأہلہ ومالہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی 5 اسماء انا محمد واحمد وانا الماخی الذی یمحو اللہ بی الکفر وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي. یہ اینڈ ہے، بالکل حضور پاک دی شان کا کمال ہے. یہ 1.25 لاکھ نبی حضور دیا قدمہ بچ اس حدیثی دا اور کے ترجمہ ہوئے گا عَلَىٰ قَدَمِي میرے قدموں پر. سارے رسول، سارے انبیاء، سارے غوث، سارے کتب، سارے اولیاء سب کا حشر حضور کے قدموں میں ہوگا. قدموں میں ہوگا، قدموں میں. جو معیار انسانیت ہے جب وہ قدم تک پہنچے تو جس کے قدم میں معیار انسانیت رہ رہے ہو اس کے ساتھ کی بلندی کا عالم کیا. يحشر الناس على قدمي يوم القيامة وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام یا سیدی یا رسول اللہ. منزل ملی، منزل ملی، منزل ملی. جہاں پہنچنا تھا پہنچ گئے. منزل ملی، جہاں پہنچنا تھا پہنچ گئے. جس مقام کی جستجو تھی وہ حاصل ہوا، جو تمنا تھی وہ پوری ہوئی. منزل ملی، مراد ملی. منزل ملی، مراد ملی اور مدعا ملا. منزل ملی اور مراد ملی اور مدعا ملا. مل جائیں گر حضور تو سمجھو خدا ملا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور کے نام پر نہ کوئی بندہ چپ نہ رہے. میں تکبیر کے پاوے کوئی بولے کوئی نہ بولے وہ جانے میرا کم رسالت نہ رہا. کچھ بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. جسے حضور ملے خدا اسے ملتا ہے. ہو سکتا ہے مصطفیٰ کے بغیر تمہیں مسجد مل جائے، مل سکتی ہے ایسا. حضور کے بغیر تمہیں مسجد مل سکتی ہے، مدرسہ مل سکتا ہے. حضور کے بغیر تمہیں داڑھی مل سکتی ہے. حضور کے بغیر تم پگڑی باندھ سکتے ہو. حضور کے بغیر شاید تم قرآن کے حافظ بھی بن جاؤ اور دین بھی سیکھنے والے سمجھنے والے بن جاؤ، لیکن حضور کے بغیر خدا نہیں ملتا. یہ پھر سنیں اور علماء بھی سنیں اور ذرا دل میرا کھلے کر کے سنیں. کھلے کر ایسے بندہ کا کھوپڑی حضور کی گل سمجھ نہیں سکتا. اب مجھ سے ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف ہو بھی سکتا ہے بلکہ ہے بھی. تو جاؤ کھٹے پہ پر جو حضور کی بات ہے وہ تو دل سے سنو.
والوں کو رسول کے دامن کے بغیر مسجدیں ملی ہیں؟ ملی ہیں نہیں ملی ہیں؟ بولو. اور مدینہ شریف میں منافقہ مسجد بنائی کہ نہیں؟ تو مسجد تو مل گئی پر خدا ملا نہیں. منافق جواب کرتے رہے کعبے کا. منافق تو کعبے کا طواف بھی مل گیا پر خدا ملا. اب ان کو تو نہیں ملا, صدیق کو. سبحان اللہ. عثمان پاک کو, علی پاک کو تو کس نے کہا خدا ملا؟ عثمان پاک نے تو اپنی پگڑی کھول کے یوں ڈال لیا تھا کہ ہم کعبے کو دیکھتے ہی نہیں, پھر بھی خدا مل گیا. اور کیسے مل گیا؟ کعبے سے بھی ملتا محمد سے. یہ مولا علی راز جان چکے تھے, یہ صدیق اکبر راز جان چکے تھے کہ مل جائیں گا حضور تو سمجھو خدا ملا. یہ راز خزیمہ بن ثابت جان چکے تھے. کبھی تو بن دیکھے گواہی دی تھی. اس گھوڑے خریدنے والے سے کہا تھا, وہ بیچنے والے سے, چلو گھوڑا والے کا سرکا دے, گھوڑا ان کا ہے. انہوں نے کہا تم تو وہاں تھے ہی نہیں. مولا لا گواہ اس پر ہم نہیں تھے. 14ویں صدی کا کوئی ملا ہوتا, آئیں بائیں شائیں اگر مگر ایسے ویسے کیسے. تیرے علم نے تجھے جھکنا سکھایا ہی نہیں ہے, اور قسم جس کے دل میں ایمان آیا اس نے مصطفیٰ کے قدموں سے اٹھ. اور بھائی ایمان کس شہر کا نام ہے؟ جان چکے ہیں مولا علی کے ادھر حضور پاک نے سر اقدس رکھا ہوا. مولوی کے نہیں, مولا کے. جو مولا کی خبر دے اسے مولوی کہتے ہیں. اصلی مولوی دعا کرو اللہ سنو بنا دے وے. پھر آپ دعا آمین, پھر بولو آمین. وہ جو حضور کے وارث ہیں, وہ جو کون ہے حضور کے, اللہ ہمیں ان میں بنائے. اگر وہ نہ بن سکے تو ان کے غلاموں میں بنائے. وہ نہ بن سکے تو اللہ ہمیں ان کے محبوں میں بنائے. حضور نے فرمایا اغدو عالمہ او متعلمہ او مستمعہ او محبہ ولا تکن حامسہ. حضور نے فرمایا سویر اس حالت اچکر کہ تم عالم ہوئے یا متعلم ہوئے, سکھڑا لا ہوئے, یا پھر مستمع ہوئے, سننے والا ہوئے. تجھے کہتے تیرے مقام نہیں تیرے تو یا پھر تو کم از کم انہوں نے محبت کرنا ہوئے. ایمان اور دسو ایک کڑے عالم دی گل نہیں. ادھر میرے اب تک کو میری آنکھاں میں چکھا پاؤ. ایمان اور دسو یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ایمان سے بتانا, جھوٹ نہ بولنا. یہ علماء بھی بتائیں کس عالم کی بات ہے یہ کہ جس کے بننے, جس جو بننے کی حضور ترغیب دلا رہا ہے, وہ عالم ہے کہ جس کی نظر دنیا پر ہو, یا وہ عالم ہے جس کی نظر نالین مصطفیٰ پہ ہو. بات سچی کرنا, روح نکلنی ہے سب کی, جانا ہے یہاں سے سب نے. اور دین کے علم کا تو یہ حال ہے کہ امام حسن فرماتے ہیں من جاءہ الموت فہو یطلب العلم. جس نے علم حاصل کرنے کا ارادہ کیا اور نکلا اور اس کو موت نے آ لیا, موت آ گئی. لیکن وہ ایسا علم حاصل کرنے کے لیے نکلا تھا لِيُحْيِي بِهِ الْإِسْلَامِ, جس سے اسے معلوم ہو سکے
کہ حسن مصطفیٰ کیسا ہے. کیا بات اس طرح دین زندہ ہوگا. جی جی دین صرف نماز کی تلقین سے زندہ ہوگا. وہ منافق ہم سے زیادہ کرتے تھے. تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے تھے آئے ہماری مسجد میں کوئی دین کی بات کر لے. یہ دماغ میں ہے نہیں ہے. ایڈا ذوق شوق سی انہوں نے دین دا, لیکن انہوں نے یہ نہیں سی پتا دین شے کیڑی ہے. یہ تو کوئی پوچھے صدیق اکبر سے جو زلف مصطفیٰ کے کنڈل میں پھنس کے رہ گیا. پیر رکھے کہ سب ترے جمعہ پہلے سب اونج نہیں بڑھیا. جائیے پڑھیے فتوحات مکیہ. سانپ نے ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 باری چمہ لیا چمہ. سب نے بھی آگیا مہربانی فرماؤ میں نے پتہ ہے تو جارے غار یارے غار ہو. اور سب نو بھی معلوم ہے حضور دے غلام دا مسلمان کو نہیں معلوم. اور سب نے بھی آگیا حضور میں معلوم ہے. ذرا قدم مبارک بٹھاؤ تو مدتوں ہوئیاں ایتھے میں بھی ڈیرا لائی بیٹھا یار نو ویکھن لے. تو آپ نے نہیں ہٹایا. دوسری باری پھر انہوں نے چومیا, پھر نہیں ہٹایا. تیسری باری پھر چومیا. ابن عربی فرماتے ہیں چوتھی باری مجبور انہوں نے ڈنگ مارا ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اور میرے کلیجے کے ٹکڑوں یہ تو کوئی پوچھے صدیق اکبر پاک سے ڈنگ لگ رہا ہے پھر بھی پیر نہیں ہٹایا. یہ دماغ میں رکھنا. نو پیر شیر نہیں ہٹایا. اٹھو وہ حالی اکھوں میں چوتھرو ہو گئے. آنسو ہوئے. فطرت انسانی ہے. بے شک فطرت انسانی ہے. اب حقیقت مصطفی یہ ہے. اللہ اکبر. یہ ہے بھی مجھے نہیں کہنا چاہیے بلکہ یوں کہنا چاہیے وہ ہے کہ جس کی خبر 1.25 لاکھ انبیاء کو نہیں ہے. تب میں نے کہا یہ ہے کہ یہ فوراً میں پھراؤں اس جملے سے 1.25 لاکھ انبیاءوں میں سے کسی ایک کو بھی حقیقت مصطفیٰ کی خبر نہیں ہے. صرف ظاہریت مصطفیٰ کی خبر ہے. پھر باقی کون دنیا میں پیدا ہوا ہے جو مصطفیٰ کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی ہینڈ قلم تروڑ کے میرے آقا و مولا و ماوا و ملجا امام احمد رضا نے ہینڈ دریات چھڑ دیتا. نہ ماں پتر دوجا جمعے احمد رضا نہ وہ گل کرے. لکھاں آمن کے لکھاں جاون کے چھڑو اس گل نو. لکھاں آمن کے تے لکھاں جاون کے. او ماں نے پتر ایک ہی بریلی والا جمع ہے. اس کا محبت اس کا محبت اس کا محبت اس کا محبت. میں نے 1000 علماء کی گفتگو سنی ہے. 1000 علماء کی تحریریں پڑھی ہیں. ایک تحریر اعلیٰ حضرت بریلوی دے نال دی نہیں پڑھی. کیا بات. بہت زور کسی عالم صاحب نے ماریا ہے حضور دی شان بیان کرنے میں تو اتنی گل کی تھی واللیل دی قسم حرم چاہیے. ماں لاغل بسر وما تغا آکھیا تبشبتین فرمایا. ایک علامت رضا نے نہیں کی تھی پترو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرکاراں اور تمہانو جنہیں تکیا انہیں تکیا ہی خدا نو ہے. اے گل اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں شاہ کیا ذات تیری. شاہ کیا ذات تیری حق نما ہے فرد امکان میں. یا رسول اللہ یہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے یہ شعر پڑھنے سے پہلے. فرمایا شاہ کیا ذات تیری حق نما ہے فرد امکان میں کہ تجھ سے کوئی اول ہے نہ تیرا کوئی ثانی ہے. برگاہ لیتوں بھی اگے لے گئے اور سننا کتھے لے گئے. فرمایا کھلے کیا راز محبوب و محب مستانی غفلت پر. فرمایا یہ غفلت کے ماروں پر اللہ کا اور اس کے رسول کا راز کیا کھلے. جو غفلت کے مارے ہوئے ہیں یہ تو کھلے جو عشق کا گھونٹ بھرے. یہ تو اس پہ کھلے جو عشق کا گھونٹ ہے. اچھا بولو جو عشق کا گھونٹ ہے اس کی بولی اور ہوگی. حملہ عورت کی چال اور ہوتی ہے. یہ یاد رکھنا حملہ عورت کی چال اور ہوتی ہے خالی پیٹ والے کی چال اور ہوتی ہے. چال بتاتی ہے یہ حملہ ہے. چال بتاتی ہے یہ غیر حملہ ہے. لفظ بتاتے ہیں کہ سینہ روشن ہے یا سینہ خشک ہے.
لیکن انہیں لکھ دینے پر والا حضرت بریلوی وار امام اہل سنت وارف باللہ وعشق مصطفیٰ وافنا فی الرسول، اس مقام پر خدا نے تجھے پہنچا دیا ہے کہ جہاں دماغ بھی دل کی طرح دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کھلے کیا راز محبوب و محب مستانے غفلت پر، کھلے کیا راز محبوب و محب مستانے غفلت پر کہ شراب قدر الحق۔ ایک ہی علماء کرام غور کرن اس شعر تے کرن تے کتھے والی سٹیج تے نہ کرن، گھر جا کے بھی کرن۔ ہمیں بڑے قدموں دے ہاتھ رکھ کے تو عرض کر رہے ہیں شراب قدر الحق زیب جامع من رانی ہے، فرمایا مصطفیٰ کا لباس ایک جام کی مانند ہے، اس میں شراب قدر الحق کی ہے، جو مصطفیٰ کے قریب آتا چلا جاتا ہے اسے دیدار خدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضور خدا نہیں مگر وہ آئینہ ہے جس آئینے میں چلوائے خدا بتاتا ہے۔ اب کہو نعرہ رسالت، اکشف کے جانی بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کون سا دین، کون سا دین؟ میرے پاک مولا حسن فرماتے ہیں، مولا حسن علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی کہو تھوڑا ہے، تھوڑا ہی نہیں ایمان نہ دسو۔ آپ ارشاد فرماتے میں کہتا ہوں میری جان صدیق اکبر پاک پر قربان، میں کہتا ہوں میری ماں سیدنا صدیق اکبر پر قربان، میں کہتا ہوں میرا باپ سیدنا صدیق اکبر قربان۔ اور سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں حسن تجھ پر میری ماں اور میرا باپ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ خود آؤ نہ ہونے صاحب تو پھر بتاؤں کیا تھوڑا ہے، جو کہو تھوڑا ہے۔ مولا حسن پاک نے 13 حدیث شریف روایت کی ہیں اپنے نانے سے، 13 سب سال کی عمر مبارک ظاہر ہے آپ دی جدو حضور سال مبارک ظاہری ہوا ہے وہ فرمانے میں اپنے کناں نال سنیا حضور نے فرمایا جیڑا گھروں نکل جاوے گھروں نکلے اس نیت نال کہ میں نے کوئی علم دی نعمت نصیب ہو، سبحان اللہ، راہ وچ موت آ جائے، اللہ اکبر، کیا آ جائے یا اتنے پہنچ رہے ہیں طلب کر رہے ہیں پھر موت آ جائے، مگر دوران طالب علم میں موت آ جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا علم او ہی شی کڈ کیٹ شیڈ ڈیٹ بیٹ ریٹ ایلیفینٹ ایپل پلین وغیرہ نہیں، رکھنا۔ اب کیٹ اور ڈیٹ اور بیٹ اور ریٹ سے کون سا اسلام زندہ ہوتا ہے؟ اسلام تو زندہ ہوتا ہے، اللہ نے والفجر اس لیے کہا ہے کہ مصطفیٰ کی جبین چمک رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ اسلام کو زندہ کرنے والوں نے جو پڑھ کر کاف ہا یا این سوا سے کہا کاف گیسو ہا دہن یا برو آنکھیں سواد کاف ہا یا این سواد۔ لوگو تم کہتے ہو میں مانے نہیں آتے ان حروف کے، تو بریلی کا تاجدار کہتا ہے کاف ہا یا این سواد ان کا چہرہ نور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تھوڑا سا میرا لہجہ ذرا سخت سا ہوگا تو اس کی مجھے معافی دے دینا، لیکن زور میں پورا ماروں گا کہ تمہارے دل میں سارے نقش مٹا کر تمہارے پیر تک کا بھی مٹا کر رسول اللہ کا بٹھا دو، اور پیر کی تبھی محبت بچے گی جو اس نے بھی رسول سے کی۔ تمہارے استاد کی بھی میں نہیں چھوڑوں گا اگر اس نے حضور سے نہ سکھائی ہو۔ میرا سبق یہ ہے، میرے اپنے مرید بھی سن لیں، جس دن ہم رسول اللہ کی بات چھوڑیں
چھوڑ دو ہمیں ایمان پا جاؤ گے، چھوڑ دو ہمیں بات ہماری نہیں ہے، گل سرکار کی ہے۔ صحابہ بھی رل کے کدے کسی نے دوستی کہہ دینے، حضور کہہ دینے جنتی ہے، صحابہ دے آخری کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بے شک رضوان اللہ تعالی نے پھر میرے لئے کتا کتھے، پھر پتر کوئی عالم ہو، کوئی مفتی ہو، یہ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں، اگر تمہارا استاد ہی کیوں نہ ہو، تمہارا پیر ہی کیوں نہ ہو، تمہاری ماں کیوں نہ ہو، تمہارا باپ کیوں نہ ہو، تمہارا چچا کیوں نہ ہو، تمہارا ماما کیوں نہ ہو، تمہارا دادا دادی نانا نانی کیوں نہ ہو، وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، اگر حضور کے دامن سے پھر جائے تو مکھن سے بال کی طرح کھینچ کر اپنی زندگی سے باہر پھینکو، اور آخر نہ جاننے والا بھی مصطفیٰ کے عشق کی خبر دے تو اسے اپنا امام تسلیم کرو، چونکہ ایمان کا مرکز ذات مصطفیٰ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مدینہ المنورہ میں بندہ فوت ہو گیا۔ جی کون فوت ہو گیا؟ بندہ۔ حضور نے صحابہ نے آ کر رسول سے عرض کیا بندہ فرما فوت ہو گیا۔ حضور نے فرمایا میں آمدہ ہوں، چلو سنگی سارے کٹھے ہو گئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان کی نالین شریف کے نیچے لگنے والے ذروں کے صدقے خدا ہم پر رحمت کی نگاہ۔ آمین۔ حضور نے فرمایا چلو تسی میں آمدہ مت، سارے صحابہ کٹھے ہو گئے، حضور پاک بھی مولا علی پاک صدیق پاک نال عمر پاک نال عثمان پاک نال ٹر گئے۔ سبحان اللہ۔ اگر جناب خلقت خدا یعنی سارے صحابہ موجود ہیں، حضور علیہ السلام جناب چرپائی دے سامنے جا کے نماز جنازہ پڑھان لگے، حضرت عمر فوراً بول پڑے قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ تصلی علیہ انہ رجل فاجر۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ نماز جنازہ نہیں پڑھا، نہ پڑھایا میری درخواست، میرے نماز جنازہ میری درخواست ہے کہ نماز جنازہ نہ پڑھا، انہ رجل فاجر، مجھے کیا ضرورت ہے فاجر کی جگہ تشریح کرنے کی، آپ سب کو معلوم ہے اور اچھی طرح معلوم ہے۔ میں آپ کے سامنے اگر فاجر کی تشریح کرنا شروع کر دوں تو سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف سے آپ جانتے ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہ پڑھا ہے نماز جنازہ میں، یہ رجل فاجر۔ حضور علیہ السلام این کر کے پیچھے مجمع نو تکیا واہ کریمہ، این مجمع نو تک کے پیچھے حضور نے فرمایا او بیلیو تواڈے وچوں دی کوئی نیکی کوئی بھی نہیں جاندا، میں او بیلیو تواڈے وچوں کوئی سنگی دی ایک نیکی بھی نہیں جاندا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے آقا سے جان، فرمایا بیان کر اس مجمع وچ کی ہے ایک نیکی۔ سبحان اللہ۔ او بھائی ایک نے کہا میں اتنا جانتا ہوں کہ ایک رات آپ کے خیمے کے باہر کھڑے ہو کر اس نے اللہ کی رضا کے لیے پہرا دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہن ویکھیا گل کینی سرکار دی ہے، بے شک سرکار ہن ویکھنا جی سائیاں فرمایا سب درست ہو، سبحان اللہ، سب درست ہو گیا۔ حضرت عمر بھی چپ جی سائیاں جی فرما دیتا، ہن حضرت عمر کیا کرا، حضرت عمر غلام ہے، آقا تو نہیں تھا، مولا علی غلام ہے، آقا تو نہیں تھا۔ بے شک کسی بندے نے مولا علی سے پوچھا بھی آپ کو وہ بھائی کہتے ہیں تو اڑا کی خیال ہے، انہوں نے فرمایا چپ خبردار، ان کی عنایت ہے کہ بھائی کہتے ہیں، اور ہم سے پوچھتے ہو کہ ہم کون ہیں، تو ہم حضور کے انا عبید من عباد المصطفیٰ، میں حضور کے غلاموں میں ادنا غلام ہوں۔ اللہ سمجھ آ رہی ہے؟ بے شک
کہ ملا دو سیگے جان کا دارا بجا دے بسامے یسمع کار میں یکرم ناصر دین سرو ایک شوشن تدک اے دو گلنا جان کے لگتا ہے پھیتا لے کر حضور کو ناپنے کے لیے حضور جانتے نہیں جانتے فلانی چیز کی خبر ہے فلانی کی نہیں ہے اس مسئلے میں جانتے اس میں نہیں جانتے اس میں اتنا جانتے اتنا جانتے اتنا جانتے جب جانتے تب جانتے کب جانتے ہیں وہ حرامی غور کر کہ جب رسول اللہ کے سامنے مولا علی بیٹھے ہوئے ہو اور حضور نے فرمائے لست کاحدکم کوئی تم میں سے میری مثل نہیں تو اٹھ کے سے علی المرتضی کہہ دیتے نا میں تو چاچے کا پتر بھی ہوں میں نے پائی بھی کیا ہے تو یہ بھی کہہ دے بھئی ساڈا دادا بھی ہکے تے خون بھی ہکے تے گوشت بھی ہکے تے ہڈیاں بھی ہکیاں میں تو مثل ہوں مولا نہیں بولے ملا تو کیوں بے غیرتی یا رسول اللہ اور یہ جو میں نے حرامی کا لفظ بول دیا تھوڑے بندے پریشان نہ ہو گئے ہوں یہ تب میں نے بولا ہے اس کو جس کو حضور کے بارے میں شک گزرے کیا گزرے وہ شک گزرتا ہی اس کو ہے جس کی اماں جی سے گڑھ ہوئی ہو اسے شک نہیں گزرتا کیوں نہیں گزرا فرید کو شک ایک سی کیوں نہیں گزرا فاروق کو شک پھر صلی اللہ علیہ وسلم آبا ایدی گہرہ بارا ہو نان سبات سرور عالم قدسی عالم سارا ہو حدوں میں آج ملوب نبی کے جس کا ایک مسارا ہو او میں قربان کنا کی باہو جنہ ملیا نبی سوارا ہو او فرمانن سرکار تو سرکار میں اس کے قدموں پر قربان جاؤں جس نے محمد کا قدمہ ہے اور آنکھوں نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو ایک بات بتلا دو کبھی کبھی اصل میں یہ جو نیک زیادہ متقی ہوتے ہیں نا آؤٹ آف لمٹ نیک اسے یہ بات نہیں سخت بات کرتی ہے اس کتی کے بچے کو دین کی خبر ہی نہیں وہ صرف علی کو تائیں حضور نے فرمایا تائیں حضور نے ارشاد فرمایا حضور دے سامنے دو بندے دا ذکر کیتا ہے انا امام مطلب علی رضی اللہ تعالی عنہ قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان حضور سے سامنے دو بندوں کا ذکر کیا گیا احدہما عالم والآخر عابد حضور کے سامنے ایک عالم کا ذکر کیا گیا ایک بہت نیک متقی عابد کا ذکر کیا گیا حضور علیہ السلام نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم فرمایا جاننے والے کی مثال ایسے ہے ایسے اس کی افضلیت ہے عابد پر بے جانے عابد پر جیسے میری افضلیت تم میں سے ادنا صحابی پر ہے اور ایک مقام پر حضور نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب کہ جاننے والے کی مثال ایسی ہے اس بے جانے عابد پر کہ جیسے ستاروں پر چاند کی فضیلت ہو اب جو میں نے یہ کہا نا کہ اسے خبر نہیں کہ یہ گالی بہت ڈڑی دے دیتی نا وہ سنو اس عمل تک حضور دے دشمن نو منڈنا حضور دے دشمن نو منڈ کے رکھنا اس ریاضت تک کوئی ریاضت نہیں پہنچ سکتی سبحان اللہ اس مجاہدے تک کوئی مجاہدہ نہیں پہنچ سکتا اور یہ میرے قول نہیں ہے میری کون بڑھ دینا کہ میں اپنی گل کرا اعلیٰ حضرت بریلوی دا اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ گستاخ رسول نو منڈ کے رکھتا ہوئے انہوں کسی اور مجاہدے دی لوڑ ہے ہی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا انہوں کسی شہری اور یہ جو وہ نرمی کرتا ہے جیدی نظر چندے تھے ہوئے کوئی مالدار آدمی ہے تھوڑا ہمیں کوئی چندے مندے کی لوڑ ہی نہیں ہے نا 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 ہمیں سب کچھ حکومت خضرا سے مل رہا ہے ہم کھائیں گے مصطفیٰ کو کھائیں گے مصطفیٰ کا نام سرکار کا لینا ہم نے کسی کو خاطر میں لانا ہی نہیں خاطر میں جو ہے وہی ہے بلکہ خون کی رگ میں اس کے مصطفیٰ
सबाना बरेलवी ने फरमाया इन्हें जानो, ऊंचा बोलो इन्हें जानो, इन्हें जानो, और चलो कोई गल नहीं जी, एक बाबा अंदर है तो दूसरे के बाहर है ना, आगे बोलो इन्हें जानो, या रसूल अल्लाह लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक। इन्हें जानो और इन्हें माना न रखा, न रखा, क्या बोलो गैर से काम वो रखते हैं जिसको गर्ज होती है गैर से, साड़ी जुत्ती नहीं परवाह नहीं, गाय वसूल का, गाय भी वसूल का, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जे ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਪੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਚੋਖੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਹੀ। ਸਨ ਪਾਲਨੇ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ੂਰ, साढ़े ते नजर हजूर दी, असल गल भी हजूर दी करनी है। किसी की नौकरी को खतरा हो तो सानू कोई नहीं, क्योंकि इस सरकार की नौकरी हो रही उस सरकार, क्या बात, क्या बात, क्या बात, इस सरकार की नौकरी में एक गलती हो जाए तो पीछे लत मार देती है, उस सरकार की नौकरी में एक नेकी हो तो वो सीधे से लगा, समझ आइए नहीं है। लो मेरे कलेजे के टुकड़ों, अब ये फीते ले लेकर नापने हजूर अलैहिस्सलाम के बारे में बात यूं है फलां फलां फलां, बच्चियों हजूर अलैहिस्सलाम की हकीकत तो 1.25 लाख नबी अगा जी। काल साल इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत साल बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि काल मूसा अलैहिस्सलाम रब्बी अरिनी, सुभान अल्लाह, रब्बी अरिनी आमीन, बाद दरजात मुहम्मद, या अल्लाह मैं हजूर अलैहिस्सलाम दे दर्जियां विचों कोई दर्जा दिखा तो ती का ज़ालिका, किथे दर्जा किथे साईं, वाह वाह वाह, फरमा अर्ज की थी या अल्लाह मैंने अपने महबूब के दर्जियां विचों दर्जा दिखा, फरमाया मूसा लन तो ती का ज़ालिका, उलमा समझ रहे हैं लन तो ती का ज़ालिका, हरगिज़ तू ताकत नहीं रखता, ताकत जी मूसा ताकत दर्जे दी नहीं रखता तो मुल्ला किथों रखता, दर्जा तो तू उनका देखने की मूसा ताकत नहीं रखता, वलाकिन उरीका मंजिलतम मिन मनाजिलिही जलीलतन अज़ीमतन फद्दलतहु बिहा अलैका व अला जमीइल खल्की, लेकिन मैं तुझे उनकी मनाजिल में से एक मंजिल दिखाऊंगा, क्या बात है, सुभान अल्लाह, वो अज़ीमुश शान अज़ीमुल मर्तबत मंजिल के जिसके सबब हमने अपने महबूब को तुझ पर भी फजीलत दी है, पूरी कायनात पर भी। बेशक बेशक, मंजिल क्या है, दर्जा क्या है जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, दर्जा देखने की तुझे में ताकत नहीं, मंजिल दिखा दो, गल के बीच है ना जी, बेशक मूसा का दर्जा देखने की तुझ में ताकत नहीं है, मंजिल दिखा दे, इसका मतलब मंजिल तेरा घट मामला है, दर्जा दर्जा अगे अगे उतली गल ते तू जान नहीं सकदा, ताकत नहीं तेरे विच, तो उंज मंजिल के कहंदे मैनू तकना, हुण तो पैसे लिखी लिखाई है ना, टुरना भी मुश्किल है मेरे वास्ते, हां ऐ मैनू तकांगा तुहानू किवें पता लगेगा, इंज नहीं मैं करना, मंजिल क्या है, इधर मुझे फटाफट यूसुफ शाह जल्दी कर, टाइम पूरे यहां बच्चे आगे साइड पे हो गए, मेरे पीछे इधर, ये यहां से चलता हूं,
جی یہاں سے میں چلا یہاں رکا یہ ایک منزل بے شک اتوں آن کے میں اتنے رک گیا یہ بھی منزل یہ ایک منزل یہ اتنے آ کے رکیا یہ بھی منزل یہ ہے منزل تیسری جی فرمایا جڑا درجہ ہے نا جتھے جتھے بیٹھے وہ تو تم دیکھ نہیں سکتا جتھے جتھے قدم لگے وہ جگہ کیا بات حق محمد یا محمد نہ آجیے نہ پاجیے نعرہ رسالت یہ دو ٹکے کے بندے کیا جانے گے مقام مصطفیٰ مقام مصطفیٰ ان غلاموں سے پوچھو رسول اللہ مقام مصطفیٰ جاننا ہے تو بریلی کے امام سے پوچھو وہ بندہ خدا پوری کائنات کا محور و مرکز ذات مصطفیٰ ہے حضور مل جائے تو خدا ملتا بے شک بے شک حضور نہ ملے تو خدا نہیں ملتا اچھا بولو نہیں ملتا وہ دیاں شکلیں کون بیان کر سکے جڑا ٹرے یا کیا کرے ٹرے جیڑی جیڑی مٹی جڑے نا وہ حضور پاک نے پائی ہوئی ہوندی نالین بے شک شریفین شریفین مقدسین مقدس ہیں وہ حضور نے نال شریف پائی ہوئی آئے تے نال شریف وہ پیر وچ ہے جی او دے وچ پیر مبارک حضور ٹردے تے جیڑی زمین تھلوں چوندی ہے وہ سادیوں سمجھ آئیے تم تو ہم پاؤں رکھتے ہیں نا تم تو ہم پاؤں رکھتے ہیں تو زمین آدھی ہے یا اللہ یہ پاپی میرے تے ٹردہ ہے ہائے بالکل ایسے ہی تے سائیں جدوں ٹرنا تے اے پھڑی پترا سائیں جدوں ٹردے سن تے او زمین ہے کوئی چادر میں پڑھا اے آلہ بریلوی نے تشریح کی تھی سبحان اللہ واہ واہ کیا بات کیا بات یہ عربی کے ایسے الفاظ ہیں حدیث شریف کے جو میں ہے نہ کروں تو میں اس چکر میں بڑیاں بڑیاں بکواساں سندا بڑیاں بکواساں سندا لوکاں دیاں پر میں سننا برداشت کروں گا تھوڑے اندر تے عشق پیدا ہونا ہے فرماتے ہیں کہ جب سرکار قدم رکھتے ہیں یعنی اس طرف سے جیسے سرکار آ رہے ہیں نا تو یہ زمین ہے آگے تو زمین ہے سبحان اللہ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہو جانتے ہو کیوں سرکار قدم نہ آگے بڑھاتے زمین آگے آتی جب ایک جگہ قدم چوم لیتی تو پچھلی زمین آتی ہاتھ تو سبحان اللہ میرے بیٹوں میرے بھائیوں یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں میں سے میں قطرہ بتلا رہا ہوں کیا عرض کر رہا ہوں قطرہ پھر سارے بولو قطرہ جنہوں نے یہ کہا کہ ساتوں آسمانی زمین حضور کے نور سے بنی ان قطرہ بتلایا ہائے ہائے بے شک جنہوں نے یہ کہا کہ عرش لوح قلم کرسی سب کچھ حضور کے نور سے بنا اور حضور نے خود بھی فرمایا بے شک مگر قطرہ بتایا سبحان اللہ سمندر ابھی شان مصطفیٰ کا باقی وہ قیامت کے دن کھولے قیامت کے دن کھولیں گی بات کھولیں گے یہ قیامت کے ساری دنیا یہی کہندی ہے میں بھی یہی کہندا تسی بھی یہی کہندے ہو حضرات علماء کرام بھی یہی کہندے اسا پڑھیا بھی یہی ہے سنیا بھی یہی ہے کہ روزے جزائے قیامت کے دن روزے جزائے ہے روزے جزا اور روزے حساب ہے روزے حساب ہے روزے حساب تیرے لیے میرے لیے سائیں کے لیے روزے جزا ہمارے لیے روزے حساب
ساڑھا تو تیرا تو میرا حساب ہو رہا ہے. سائیاں تو فرما دیتا ہے اساں تو تے جاواں گے جدوں سائیاں آپ فرمایا ہم جائیں گے ہمارا رب اپنے قدرت کے ہاتھوں کے ساتھ ہمیں جبہ پہنائے گا. اور حضور فرمانا میں عرش کے دائیں طرف کھلو جا سکتا جی سرکار. اور حضور نے یہ بھی فرمایا لیس احد من الخلائق مخلوق میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جی کوئی ایک بھی ایسا نہیں. بولو کوئی ایک بھی ایسا نہیں. ایک کیسے ہو چونکہ گل یہ ساری کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو یقوم ذالک المقام غیری میرے سوا اس مقام پر کھڑا ہونے کی طاقت رکھتا ہو یا اس کو یہ اذن ملا ہو یا اس کے لیے یہ مقام متعین کیا گیا ہو وہ میں ہی ہوں. حضور فرماتے ہیں جس کے لیے یہ مرتبہ ہے جس کی یہ شان ہوگی تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں میرے بیٹوں میرے بھائیوں وہاں پتہ لگے گا وہ ہم تو ان کے لیے ویسے کرتے پھرتے تھے ان کا حال تو اللہ کی نگاہ میں یہ ہے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں گل حضور دی ہے. میں چونکہ دیر زیادہ بھی ہو گئی ہے وہ حدیث شریف پوری کر دیتا ہوں. بس حضور نے فرمایا صفا سیدھیاں کرو. سیدھیاں کرو. لو جی صفا سیدھیاں ہونا. سائیاں جنازہ پڑھا دیتا ہے. نماز جنازہ پڑھان تو بعد سائیاں نے اپنے ہاتھوں نال قبر وچ چلایا. کیا بات ہے. ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت دے. سبحان اللہ. حضرت کمال کر دیتا ہے حسن رضا خان صاحب نے. کدی آؤں نا میرے سامنے تو میں تلیاں چٹاں زبان میں نے مانا کہ گناہوں کی حد نہیں لیکن بھی ہے. میں نے مانا میں نے مانا کہ گناہوں کی حد نہیں لیکن تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری ہے جنت. مانا کہ گناہوں کی حد نہیں. حضور نے اپنے ہاتھوں میں قبر پاک کے دفنا کے مٹی کے اوپر ہاتھ پھیر کے حضور نے ہاتھ قبر تے رکھ کے گل کیتی غور نال. سائیں ارشاد فرمایا یا فلانو سبحان اللہ. او فلانے اصحابک یظنون انک من اہل النار. تیرے سارے سنگی پہ آدھیں تو دوزخی ہے. ہائے ہائے وہ گمان کرتے ہیں تو کی ہے دوزخی. اب جیسے عمر پاک نے جو کہا اللہ تو صلی علیہ انہا رجل فاجر. حضور فرمایا اصحابک یظنون انک من اہل النار وانا اشہد. سبحان اللہ. وانا اشہد انک من اہل الجنہ. میں محمد کہتا ہوں کہ تو جنتی ہے. اللہ نے نہیں فوراً نازل فرمائی. جبریل آئے یا رسول اللہ رب نے اسے جنتیوں میں لکھ دیا ہے. میں جس نتیجے سے پہنچیا کہ حضور نہ کہنے تو میرے گالوں عمر پاک کی قائم رہتی. پر حضور کی بات کے بعد عمر پاک کی بات بھی گئی چونکہ کل ساری سرکار نہ ہار دیے نہ بار دیے نہ ہار دیے نہ بار دیے. حق محمد یا محمد نعرہ رسالت. اگر حضور سے وفا کرو جی اب سارے سن لو 5 منٹ برداشت کرنا مجھے اللہ جلنا نہیں. اگر حضور سے وفا کرو جی دنیا بھی سمجھ جائے گی آخرت بھی سمجھ جائے گی. بے شک بے شک. دنیا میں بھی تمہیں کمی نہیں رہے گی. یہ مت سمجھنا کہ حضور نے وفا کی تھی پانی جو کتوں لیا سو. حالانکہ اگر ایسے حالات بھی ہوں
تو عاشق منہ نہیں میرتا لیکن کدے میں وہ گلاں شروع کی اور زیادہ آگے گل نکل جانی ہے دنیا میں بھی آگے کمی ہوگی نہیں حضور پاک قسم خدا دی قسم خدا سرکار دی نظر ایک اٹھ جائے گا نسلہ کر جائیں گے یاد رکھو اگر اٹھ گئی کہ نظر جتنے خالی ہیں جام سارے بڑھ جائیں حضور دی کسی ایک چھوٹی جی تواڈی گل ہوگی نا وہ مقبول ہو جائے اے سبوت اولاد واسطے کروانا جی سبوت ایسی غلام کون سی غلام کہ میں انہوں پیو دی گل سنان لگا پیچھے پتر دی سنا کے آیا وہ سلطان محمود غزنوی دی سنائی تو ابا جی دی سنا رہے ہیں سبکت الدین سلطان سبکت الدین جو تھا یہ غلام جی شکاری تھا تیر لے ہوئے ٹوٹے بچے تیر وال کے شکار کرنا تو وہ پھر ارن گرن پھڑ کے لے آنا جی وہ پھر کھانا یا بیچ لینا گزارا سبحان اللہ ایک دن گیا شکار کرنا ارنی تکی جناب ارنی نال سی بچہ آیا جی بڑا خوبصورت انہیں کوڑا دوڑایا ارنی نسی نال بچہ نسیا بچہ تو پھر بچہ ہوتا ہے وڈے دی طرح نہیں نس سکتا پاویں وہ جانوراں دا ہوے پاویں انسان دا ہوے وہ ارنی بھاگی نال پیچھے بچہ نسیا انہیں کوڑا دوڑایا بچہ پھڑ لیا ارنی نس بچے دیا بدیاں چارے لے لکھاں بن کے کاٹھی اگے رکھ لیا لکھاں دو ادھر لٹ گئی دو ادھر کاٹھی کوڑا ٹرایا پیچھے مڑیا انہوں نے محسوس ہوا پیچھے کوئی آ رہا ہے پیچھے جو پلٹ کے تکیا غریب نواز پہ کوئی نہیں آ رہی ارنی بھی آنکھوں میں سن آنسو تو کوئی ایسا دیندار نہیں تھا ایسا کوئی دیندار نہیں تھا سکر کے مگر جی ضروری نہیں ہے کہ کسی میں بہت ساری نیکیاں ہوں اگر کوئی ایک بھی قبول ہو جائے تو وہ زندگی کے بدلنے کا سبب بن جاتا ہے اللہ پاک ہمیں ہلکی سے ہلکی نیکی کو بھی ہلکا نہ جاننے کی توفیق عطا فرمائے کبھی چنگا کام نہ پاویں اتنا جلدی ہوئے تو چھڑنا نہیں چاہیے آمین آمین چھڑنا مثلا تسی جا رہے ہو سویرے تسی ٹرو اوتھے میں جی ٹی روڈ تک جانے تو راہ وچ کوئی اٹ نظر آئی انہوں اٹھا دیو کوئی کنڈا نظر آیا کسی دے پیر وچ گلی وچ نظر آیا تسی ہٹا دیو ایک ممکن بات ہے کہ اسی پر تجھ پر نگاہ مصطفیٰ میں پھر کہہ رہا ہوں نگاہ مصطفیٰ اور اللہ دی رحمت اور کیڑی ہونی ہے ہمیں ان جملے پر جناب اللہ کے تجھ پر رحمت خدا ہو جائے گی رحمت خدا ہوئی گی تب جب نگاہ مصطفیٰ ہو جائے گی اور جس پر رحمت خدا جس پر ہوتی ہے نا اس پر پہلے سرکار نگاہ مارتے ہیں رحمت سے محبت اللہ کی نہیں سکتا بے شک بے شک بارہ تھوڑا جب میں نا عشق رسول منٹل نہیں ہے معاف کرے ہیں تو وہ میرے کلیجے کے ٹکڑوں اس نے ایسے ہی بس اس کی من میں خیال ہے یار مائے دی یہ روپ ہی میں اس بچے نے یا میں ذبح کراتا ہوں کو نہیں کم پڑھنا اتنے جا کے پالنا پڑھنا میں مشکل ہی ہوتا ہے میں مجھے غریب ہوں یہ ماں دی رو رہی ہے لتاں کھولیاں ارنی دے بچے نو چھوڑ دے کوئی ارنی نے نہ ہے کیتا سبحان دین آیا جناب رات آئی یہ ستا سائیں آ گئی سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ستا تقدیر جاگی یہ جاگی تقدیر سائیں آئے سائیں بولنا سن سبحان دین آئے اے جیڑی نیکی کیتی ہے جی وہ بچے نو چھڑے یہ اللہ نے کیتی ہے قبول میں تینوں تاں مل رہا گل سمجھو اللہ نے کیتی ہے قبول میں تینوں تاں مل رہا جی نیکی قبول ہوئے انہوں سائیں مل رہا سبحان اللہ کیا بات ہے بے شک سبحان اللہ تا نیکی قبول رب نے کی ہے میں تینوں تاں مل رہا تو تینوں دین آیا میں مجدہ تے بشارت تے خوشخبری اس نیکی کے عوض فیصلہ کیا ہے رب نے تجھے ہندوستان کا سلطان بنانے کا
آخرت میں ہم نے پروگرام بنا لیا تیری شفاعت کرنے کا. کوئی سمجھ آئی ہے؟ جے بچیوں حضور دی سنت نال محبت کرو گے, حضور نال محبت کرو گے, حضور نال عشق کرو گے, حضور دی گلاں وچوں کوئی ایک بھی من لاؤ گے, ڈھڈوں من لاؤ گے, دنیا چ بھی کمی نہیں رہے گی, آخرت وچ بھی نہیں. یہ وعدہ کرو حضور نال وفا کرانگے. نماز دے بارے وعدہ کرو کوشش کرانگے 5 ویلے پڑھو. دنوں وعدہ کر لو اللہ فضل